شادی کے 7 مقصد ہیں، ذہن میں یاد رکھنے ضروری ہیں۔ شادی کے مقصد میں سب سے پہلا مقصد گناہوں سے بچنا ہے۔ خاوند بیوی کے ذریعے گناہوں سے بچے، بیوی خاوند کے ذریعے گناہوں سے بچے۔ دوسرا مقصد ایمان کو مکمل کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی نکاح کرتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ باقی آدھے میں اللہ سے ڈرے۔ شادی سے پہلے انسان جتنا بھی نیک بن جائے وہ آدھے ایمان پر عمل کر رہا ہوتا ہے، اور نکاح ہونے کے بعد اس کے ایمان کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بندے کے اعمال کا اجر بڑھا دیتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ شادی سے پہلے ایک نماز پڑھے تو ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، اور شادی کے بعد ایک نماز پڑھے تو 70 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ 82 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی شادی سے اعمال کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں کہ میرے بندے، پہلے تیرے اوپر صرف حقوق اللہ تھی، اس لیے ایک نماز کا اجر ایک ملتا تھا۔ اب تیرے اوپر حقوق العباد بھی آ گئے ہیں، اس لیے ان حقوق کو پورا کرتے ہوئے جب تم میرے حقوق کو بھی پورا کرو گے تو میں پروردگار تمہارے اعمال کی قیمت بڑھاؤں گا۔ شادی کا تیسرا مقصد یہ ہے کہ دونوں کو عزت مل جاتی ہے۔ جب شادی ہوتی ہے تو خاوند بیوی کے لیے عزت کا سبب بنتا ہے، اور بیوی خاوند کے ذریعے عزت کا سبب بنتی ہے۔ چوتھا مقصد محبت کا ملنا۔ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کو محبت دیتے ہیں اور پوری زندگی محبتوں بھر زندگی بن جاتی ہے۔ پانچواں مقصد شریک حیات کا ملنا۔ انسان نکاح کے ذریعے اپنی زندگی کا ساتھی پا لیتا ہے۔ زندگی کے حالات کا اتار چڑھاؤ میں کوئی اس کا اپنا ہوتا ہے۔ میاں بیوی دونوں مل کر زندگی کے غموں کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں۔ چھٹا مقصد اولاد کا ہونا۔ چنانچہ ہر انسان کی فطری خواہش ہوتی ہے کہ وہ صاحب اولاد ہو، اس لیے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام جیسے بزرگ ہستیاں بھی اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعائیں مانگے۔ اے میرے پروردگار، میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں اور میرے بال سفید ہو گئے، لیکن ابھی بھی میری آپ کی بارگاہ میں اس نعمت کی حاصل کرنے میں مایوسی نہیں ہوئی، ابھی بھی اولاد کی دعا مانگتا ہوں۔ تو دیکھو، بڑھاپے میں بھی انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اسے ہر طرح کی عورت اس طرح ہر عورت کی بھی دلی فطری خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اولاد کی نعمت عطا فرمائے۔ نمبر 7، سکون حاصل کرنا۔ شادی کا 7واں مقصد پرسکون زندگی گزارنا ہوتا ہے۔ سکون کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج کل بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات سما گئی ہے کہ اس کا مطلب یہ کوئی غمی ہونا ہی نہیں چاہیے، بس کوئی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ایک کافر کی سوچ اور ہوتی ہے جبکہ مومن کی سوچ اور ہوتی ہے۔ اگر کافروں سوچیں گے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے تو یہ کریں قیاس میں، مگر مومن تو جانتا ہے کہ دنیا امتحان گاہ ہے، اور اس امتحان گاہ میں حالات بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ خوشی دے کر آزماتا ہے، کبھی غم دے کر آزماتا ہے، کبھی خوشی دے کر آزماتا ہے، کبھی غم دے کر آزماتا ہے، کبھی بیماری دے کر آزماتا ہے، کبھی خوشی دے کر آزماتا ہے۔